یہ جملہ ابھی چند دن پہلے ٹی وی پہ کہا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے. اللہ کو عربی آتی تھی، اسے چہرے کا جملہ کہنا آتا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ چہرے کو ڈھانپ لیا کرو، چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہوتا تو اللہ چہرے کا لفظ ضرور استعمال کر دے. یہ قرآن حکیم قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے. اگر قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے تو قریش کے لہجے سے لغت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے دنا کے کیا معنی، یدنین علیہن، یہ دنا کے معنی کیا ہیں. اگر عربی معنی میں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا رفا، اردو میں پڑھے گا لکھا ہوگا اوپر سے نیچے پردے کو گرا لینا. اللہ نے تو صحیح الفاظ میں لکھا تھا. اور جو یہاں تک میں نے ابھی بتایا کہ پردہ تو پہلے تھا، اس کو نیچے گرائیں گے تو چہرہ نظر آئے گا. پھر کہتے ہیں جناب مولوی کو بات سمجھ نہیں آئی، ہم بہت سمجھدار. آئیے میں محمد رسول اللہ کی طرف لے جاتا ہوں کہ ان کو جیسے سمجھ آئی ہے اس سے زیادہ کسی اور کو سمجھ آ سکتی ہے؟ کوئی اپنے آپ کو دانشور کہے اور کہے کہ محمد رسول اللہ نے جس طرح اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کر لیا تھا، یہ معاملہ جو ان کو سمجھ آیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، مجھے جو سمجھ آیا وہ زیادہ ٹھیک. واقعہ افق کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، جس میں امی عائشہ پہ تہمت لگ گئی. اس سفر کے دوران جب قافلہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ جو چیزیں پیچھے رہ جائیں گے ان کو واپس لے کر میرے پاس پہنچ جانا، کیونکہ یہ قافلہ رات کے وقت چلا. امی عائشہ اس وقت حاجت کے لیے باہر خلا میں گئی ہوئی تھی. آپ کو زمانہ پتہ ہے کہ اس زمانے میں خلا میں جانا پڑتا تھا. وہ خلا میں گئی ہوئی تھی، واپس آئیں تو قافلہ چل چکا تھا. رات کے اندھیرے میں دائیں بائیں بھاگی، کہیں پر کوئی چیز نظر نہ آئی کہ کس طرف محمد رسول اللہ لے کر چلے گئے ہیں. وہ کوئی ایک رستہ ہوتا تو آدمی اسی رستے پہ چل پڑتا. صحرا کے اندر تو رستے چاروں سائڈ کے کھلے ہوتے ہیں، کس رستے پہ گئی ہیں کچھ پتہ نہیں، قافلہ کہاں پہنچ گیا کچھ پتہ نہیں. آخر کار ایک ٹیلے پہ آ کے تھک کے بیٹھ گئی کہ جب قافلے والوں کو پتہ چلے گا، محمد رسول اللہ کو پتہ چلے گا کہ امی عائشہ ساتھ نہیں تو وہ مجھے واپس لینے کے لیے پہنچ جائیں گے. انتظار کے اندر وہاں بیٹھ گئی، حتیٰ کہ بیٹھی بیٹھی اور روتی روتی آپ کو نیند آ اسی ٹیلے کے اوپر لیٹ گئی. کہتی ہیں کہ صبح میں امی عائشہ ہی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں صحیح حدیث کے اندر. کہتی ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو اس کلمے کے ساتھ کھلی تھی کہ وہ صحابی حوقلہ کہہ رہا تھا. حوقلہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابی نے جب دیکھا کہ امی عائشہ یہاں پر ہیں تو حیران ہو کے انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ام المومنین یہاں پر. کہتے میں اس آواز سے اٹھی. اب اگلا جملہ جو سنیے وہ فرماتی ہیں کہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے اس نے چونکہ مجھے دیکھ رکھا تھا اور رات کو وہاں پہ سونے کی وجہ سے میرے چہرے کا نقاب نیچے اتر چکا تھا، اس لیے مجھے پہچان گیا کہ یہ امی عائشہ. میں بات سمجھا سکا جی؟ اگر محمد رسول اللہ گھر میں نقاب نہیں کروایا تھا تو امی عائشہ نے کہے تو نقاب کر لیا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ رات کو سونے کی وجہ سے نقاب نیچے اتر گیا تھا. میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ مجھے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، خود محمد رسول اللہ کے گھر کے اندر بھی نقاب کر کے بچیاں رہے، اور آج صرف ماڈرن کہلانے کے لیے. آپ کے لیے ماڈرن کہلانا زیادہ اہم ہے یا محمد رسول اللہ کی امتی کہلانا اہم ہے؟ تو محمد رسول اللہ کی امتی تو تب بنیں گے نا جب ان کا کہاں مانیں. کیا مومنہ اور غیر مومنہ کے اندر فرق ہے؟ یہ واضح ہونا چاہیے تاکہ پہچانی جاؤ کہ تم مومنات ہو. چہروں کا ڈھانپ کے رکھنا ہے. بے باک چہرے باہر آ جائیں گے
فتنے کا سبب کیا بنتا ہے؟ چہرہ نہیں بنتا تو اور کیا بنتا؟ یہ بات میں صرف اپنی بیٹیوں کو نہیں کہہ رہا، بیٹوں اور بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں۔ بظاہر یہ ضرورت ان کی ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں ضرورت آپ کی ہے۔ جب کسی گھر سے بے پرد بیٹی نکلتی ہے تو اس بات کا دراصل اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ اس گھر کے فرد کو، اس گھر کے قوام کو، اس گھر کے بھائی کو، اس گھر کے شوہر کو اور اس گھر کے باپ کو محمد رسول اللہ کی کوئی غیرت موجود نہیں۔ ان سے اس کو حیا آتی ہی نہیں۔ ورنہ جس گھر کے اندر ایک باپ موجود ہو، ایک بھائی موجود ہو، ایک شوہر موجود ہو اور وہ محمد رسول اللہ کے غلام ہو، ان کے گھر کی عورت بے نقاب، کھلا چہرہ، اور حد تو یہ ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کے گھر سے سی تھرو کپڑوں میں عورتیں باہر آتی۔ جب ان بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا پردہ کر لیا کرو، تو جو جملے کہتی ہیں وہ میں آپ کو جملے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کا علاج بھی کر سکیں، انہیں سمجھا بھی سکیں۔ بیٹا پردہ کر لو، ہمیں پتا ہے یہ جو پردے والیاں کیا کرتی پھرتی، کیا آپ ہمیں نیک نہیں سمجھتے؟ یہی پہلا جملہ۔ ہاں بیٹیوں، ہم آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں۔ جو آوارہ ہو اس کے لیے تو یہ حکم ہی نہیں ہے، جو اللہ کی نافرمان اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ کسی الزبتھ کو یہ حکم نہیں آیا، کسی شکنتلا اور کسی رملہ کو نہیں آیا۔ یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے، جو ان کا کہاں مانتے ہیں، جو نیک اور صالح۔ مجھے یہ بتائیے کہ ڈائریکٹ امہات المومنین اور مومنات کے لیے جو حکم جاری ہوا ہے، کائنات کے اندر کوئی عورت امی عائشہ، امی حفصہ، حضرت میمونہ سے زیادہ نیک ہو سکتی ہے؟ جی اگر نہیں ہو سکتی تو یہ حکم تو ان کے لیے آیا۔ اے کیا نبی کی بیوی اپنے آپ کو جلابیب کے اندر ڈھانپ لو، تو یہ تو ڈائریکٹ نبی کی بیویوں کو کہا گیا۔ یہ حکم نیک لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ڈھانپے اپنے آپ کو۔ ہم آپ کو نیک سمجھتے اس لیے تو کہتے ہیں اپنے چہروں کو ڈھانپ لیجیے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، اللہ کا حکم ہے، تو کہتی ہیں ہم ملوانیاں نہیں بننا چاہتے، ہم ماڈرن ہیں، بیکورڈ نہیں ہونا چاہتے۔ خدا رکھتی کہیے کہ عورت کے جسم پر کم از کم کپڑا کب تھا؟ پتھر کے زمانے میں کہ لیٹسٹ زمانے میں؟ جی تو جو عورت اپنے جسم پر لباس کم کرتی ہے، مختصر لباس پہنتی ہے، وہ پتھر کے زمانے کی ہے کہ ماڈرن زمانے کی ہے؟ بیکورڈ وہ ہے یا یہ بیکورڈ ہے؟ انہیں سمجھائیں کہ تم عمل کی دنیا میں بیکورڈ بنتی جا رہی۔ پتھر کے زمانے میں عورتیں ننگی تھی، مرد ننگے تھے۔ جس طرح تہذیب آتی گئی، جس طرح ترقی ہوتی گئی، جس طرح قوم کامیاب ہوتی گئی، انسان نے سائنس کو سیکھا، اس نے کپڑے بنا لیے تو پورا جسم ڈھانپنے لگا، پورا جسم ڈھانپا۔ ان سے کہا جائے کہ پردہ کر لو تو کہتی ہیں کہ کامیاب قوموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پردے سے باہر ہیں۔ جتنے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے، وہ اپنے کو گھروں میں قید کر رکھا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو برقعوں کے اندر قید کر رکھا ہے، یہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ یہ فاطمہ جنا کالج جو ہے آپ کے قریب ہے، جا کے دیکھ لیجئے، وہاں لڑکیوں نے پورا نقاب کیا ہوا ہے
اور بہترین سرجن اور بہترین فزیشن ہے. مرد وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, وہ بہترین ڈاکٹر ہیں. اور لاہور کی دوسری ڈاکٹروں کی نسبت وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے نقاب پر رکھے ہیں, کامیاب ترین ڈاکٹرز, جا کے ڈیٹا کلیکٹ کر لی. اگر کسی نے موازنہ کرنا ہو یورپ کے حوالے سے تو بھی میں عرض کروں ضرور کیجئے. اگر آپ کو نزدیک امی عائشہ, امی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فاطمہ الزہرا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر ان کی تقلید میں نہیں جانا, یورپ والوں کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو آؤ یورپ کی بھی کر لو, میں آپ کو منع نہیں کرتا. یورپ نے جس زمانے میں ترقی کی تھی, یہ وہ زمانہ ہے جب برطانیہ, فرانس, اٹلی کے لوگوں نے جا کے باقاعدہ, اور جرمن کے لوگوں نے جا کے ہسپانیہ سے پڑھا تھا, اور ہسپانیہ سے جب پڑھ کر آئے تھے تو انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ کھڑا کیا تھا نشاط ثانیہ کے لیے. اس نشاط ثانیہ میں جب کھڑا کیا تھا انہوں نے, تو آج سے 28 صدیاں پہلے کا اس کا لباس دیکھ لیجیے. پرانی فلمیں آج بھی آپ کو مل جائیں گی. انہوں نے ہسپانیہ سے متاثر ہو کر یورپ کی عورت کو جو لباس دیا تھا, وہ یہاں سے لے کر اس کے پاؤں کے اوپر والے حصے تک پورا ڈھانپتا ہے. وہ فر والا لباس ہے, نیچے وہ لہنگا ہے جو عرب عورت پہنتی تھی, اور اتنا وہ بڑا ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ نظر نہیں آتا تھا. جائیے پرانی فلمیں آج بھی ملتی ہیں, ان کو دیکھ لیجیے. یہ زمانوں کی ترقی کا تھا, اور جس زمانے میں ان کے ہاں یہ لباس مختصر ہوتا گیا, جس طرح عورت کے جسم سے لباس چھنتا گیا, اس طرح ان سے ان کے وہ ممالک بھی چھننے جانے لگے. وہ برطانیہ جسے کل تک لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا, اتنا بڑا ملک, وہ سمٹ کا اتنا چھوٹا ہو گیا اس کے منی اسکرٹ کی طرح کہ آج اس کے اندر سورج طلوع نہیں. یہ تو اس کی تنزلی کا زمانہ ہے, یہ ترقی کا زمانہ ہے. تو آپ نے تنزلی کے زمانے میں اس کی اتباع کر لی. پورا مشرق وسطی فرانس کے قبضے میں تھا, کہاں چلا گیا ہے وہ فرانس؟ وہ اٹلی کہاں سمٹ کے چھوٹا سا رہ گیا, ایک نقطہ سا بن گیا. یہ تو ان کی تنزلی کا زمانہ ہے, اور تم نے تنزلی کے زمانے کو اپنا لیا. جب بیٹیوں سے کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں پردہ کر لو, یہ جو بھائی تمہارے ساتھ ہیں ان سے پردہ, نہیں یہ تو میرا منہ بولا بھائی ہے, نہیں یہ تو میرا منہ بولا بیٹا ہے, یہی کہتے ہیں ان سے کیا ہے کا پردہ, یہ تو اپنے ہیں, یہ تو میرا محلے دار ہے, بڑا ہی نیک ہے, بڑا ہی صالح ہے. اس کی تو نیت میں خود جانتی ہوں, عورت سے زیادہ مرد کی نگاہ کو کون پہچانتا ہے, میں جانتی اس کی نگاہ میں کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ بہت نیک ہے, بہت اچھا ہے, میں آپ کی ساری بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن جن سے پردہ کرنے کے لیے امہات المومنین اور مومنات کو کہا گیا تھا, ان کے پاس تو رضی اللہ تعالیٰ ان کا ٹائٹل تھا. تمہارے کسی محلے دار کے پاس, تمہارے کسی کزن کے پاس رضی اللہ تعالیٰ ان کا ٹائٹل ہے؟ ان کی نیتوں کو جاننے والے نے ان کو یہ ٹائٹل دے رکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اتنے نیک تھے, ان نیکوں سے کہا تھا پردہ کرنا. تمہارا تو یہ منہ بولا بیٹا ہوگا, یہ میرے بیٹے کا دوست ہے, میں نے اسے بیٹا بنا لیا, یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے, میرا کلاس فیلو ہے, بڑا اچھا ہے. ہوگا کبن کا, لیکن تمہیں تو کہا ہے کہ پردہ کرو, یہ تو نہیں کہا کہ وہ برا یہ تو برا. جن کے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کائنات کی نیک ترین ہستیاں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل, امہات المومنین کا ٹائٹل ان کے پاس. جس کو اللہ ماں قرار دے دے اس سے بڑھ کر کوئی ماں ہو سکتی ہے جی؟ اور جن کی ماں قرار دی ہے ان سے بڑھ کر کوئی بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ان بیٹوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ عمر فاروق, یہ عثمان بن عفان, یہ ابو حریرہ, یہ طلحہ, یہ عبد الرحمن بن عوف,
یہ سارے بڑے نیک ہیں، لیکن عائشہ حفصہ